الرحمن الرحیم۔ پارا نمبر، آج ہم ایکچولی 13th پارے کا دن ہے، 13th ڈے ہے، لیکن کل ہم نے 12th پارا چھوڑا تھا پیچھے سے کچھ آیتیں، تو ہم آیت نمبر 24 سورہ یوسف سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارا نمبر 12 اور سورہ یوسف، اس کی 24 آیت۔ مقام دیا ہے کیونکہ ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ یہ ہو گیا 23۔ 24 ہے، اس عورت نے اس کا قصد کیا، یعنی ارادہ کیا، اور انہوں نے اس کا قصد کیا۔ انہوں نے کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے، اب یہاں سے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی انہوں نے دیکھی اس ٹائم پر جب وہ مصیبت میں پھنسے، ہے نا؟ اور اللہ یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے، اسی طرح نہ دیکھتے، کوما، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو علم دیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ یعنی اللہ نے کوئی نشانی دکھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں بتا رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ وہ اس لیے میں نے کیا کہ ان کو میں نے علم دے دیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ دیکھیے یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ خود نیچے نہیں آتے بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو علم دے دیتے ہیں گمراہی سے یا گناہ سے بچانے کے لیے، یا برائی سے روکنے کے لیے آپ کو علم دے دیتے ہیں، یا بے حیائی سے روکنے کے لیے آپ کو علم دے دیتے ہیں۔ تین چیزیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کے لیے علم دیا؟ برائی اور بے حیائی سے روکنے کے لیے۔ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، یوسف آگے تھے، پیچھے زلیخا تھی۔ اس عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑا، دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا شوہر مل گیا۔ عورت بولی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے اور یا پھر کوئی دردناک سزا ہو۔ جب عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام ڈال دیا کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کو سزا ہے یا قید خانے میں ڈالا جائے، یعنی اس کو یہ سزا دی جائے کہ یا تو قید خانے میں ڈال دو یا کوئی دردناک عذاب دو، عذاب علیم۔ یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات اس شخص سے کہی کہ عورت نے یہ بات کہی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ایکسپلینیشن دی۔ اس بات سے آپ سمجھ جائیں کہ چاہے آپ کو اللہ نے بتایا ہو لیکن پھر بھی آپ نے اپنی طرف سے دوسرے کو بتانا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک شہادت دینے والے نے شہادت دی کہ اس کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اب شہادت دینے والے کے لیے قرآن میں الفاظ کیا ہیں؟ آیت نمبر 26 میں، شاہدم من اہلہا، ان کے اہل میں سے ہی، وہیں کے لوگوں میں سے شہادت دی گئی۔ انڈر لائن کر لیجئے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، آیت 26۔ اچھا، آیت نمبر 28، تو جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ یعنی جو فیصلہ کرانے کے لیے جس نے شہادت دی تھی، وہ ظاہری بات ہے بہت ہی عقل مند اور بہت ہی نیک ہوں گے، تبھی ان سے شہادت مانگی گئی، اور وہ اس محل میں ہی رہنے والے لوگ تھے، لوگوں میں سے کوئی تھے، کیونکہ اہل یہاں لکھا ہے نا، اہل جو ہوتے ہیں وہ اہل و عیال بولتے ہیں نا، عیال وہ ہوتے ہیں جو اولاد میں سے، اور اہل کا مطلب جو بھی گھر میں رہتے ہیں۔
یا کنبے میں سے ہیں یا خاندان میں سے ہیں یا کمیونٹی میں سے ہیں۔ تو آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ کس نے کہا؟ اسی نے، شہادت دینے والے نے۔ بے شک تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کے فریب بہت بھاری ہوتے ہیں، عظیم ہوتے ہیں۔ یوسف، تو اس بات کا خیال نہ کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ اللہ اکبر، یہ اس شخص نے کہا۔ بے شک خطا تیری ہے، اس عورت سے کہا۔ یوسف کو کہا کہ تم بالکل فکر نہیں کرو، یہ عورت سے کہا تم اللہ سے بخشش مانگو، یہ تمہاری خطا ہے، تم خاطئین میں سے ہو۔ آیت نمبر 29 کا لاسٹ ورڈ دیکھ لیجئے کیا ہے؟ خاطئین، خطا کرنے والوں میں سے ہو، خطا کار ہو۔ آیت نمبر 30، چند عورتوں نے جو شہر میں رہتی تھیں، اب یہ واقعہ وہاں پر یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ ہو گیا، کرتا دیکھ لیا، یوسف کو تسلی دے دی، عورت کو کہہ دیا کہ تو گنہگار ہے، تو اللہ سے بخشش مانگ، اور یہ سب کچھ اس عورت کے شوہر کے سامنے سب کچھ ہو گیا، یہ پورا معاملہ ہو گیا۔ اب آیت 30، چند عورتوں نے جو شہر میں رہتی تھی یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں نام ہے، تو وہ آیت نمبر 30 میں ہے، عزیز۔ عزیز کی بیوی اپنے غلام کی طرف مائل ہے، اور اس کی غلام کیوں کہا؟ کیونکہ خریدے ہوئے تھے، بے شک ان کو عزت اور اکرام سے رکھا گیا تھا، بہت پیار محبت سے پالا گیا تھا، لیکن جو خریدا ہوا ہوتا ہے وہ کہلائے گا تو غلام ہی نا۔ عزیز کی بیوی اپنے غلام کی طرف مائل ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم اس کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب زمانے میں بات پھیلتی ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، اسی طرح جو شہر میں عورتیں رہتی تھیں انہوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی ہے، اور اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی ہے، اور ہم اس کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ دلال مبین، دلال کا مطلب کیا بتائے؟ گمراہی، مبین کھلی گمراہی۔ آیت نمبر 31، جب اس عورت نے ان کی بدگوئی سنی، خدا نہ خواستہ جب کوئی کچھ کرتا ہے تو جب سنتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، جب اس عورت نے ان کی بدگوئی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا، ان کے لیے ایک محل مرتب کیا، اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی۔ یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگیں ہاشا للہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہاں پر اب یہ واقعہ کیوں اس نے دعوت دی عزیز کی بیوی نے، کیا ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ میرے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں تو صحیح ہیں، اپنے دل میں اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں نے ہی کیا ہے اور میں ہی گمراہ تھی، لیکن میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس بندے کے پیچھے کوئی بھی پاگل ہو جائے گا، اس لیے کیا تھا۔ تو یہ چھری سے ہاتھوں کو کاٹ لیا، یعنی اس کا کہنے اس نے یہ اس لیے ایسا کیا، دعوت کر کے عورتوں کو بلایا، اور کیوں بلایا یوسف کو سامنے ان کے، تاکہ وہ دیکھے کہ دیکھو تم نے کیا کیا، میں نے تو صرف یہ کیا تھا، تم کیا کرتی ہو دیکھ کر۔ تو وہ سب بولیں ہاشا للہ، یہ تو آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تان کرتی تھی۔ کون سی عورت نے؟ عزیز کی بیوی نے۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ تم میرے بارے میں یہ جو بدگوئی کر رہی تھی یہ تو وہی ہے، تو پھر اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر اس نے پرہیز کیا، اگر وہ آئندہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو وہ جیل بھیج دیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یہ ہے صحیح حقیقت، صحیح واقعہ، کہ اس وقت انہیں جیل میں نہیں ڈال دیا گیا تھا، اس وقت قید خانے میں نہیں ڈال دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، ساری بات کھل گئی، اس نے کنفیس بھی کر لیا،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ نہیں مانا تھا اور آئندہ اگر میرا کہنا نہیں مانے گا، یہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں، کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات 32 کھول کر بتا دی۔ آئندہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو وہ جیل بھیج دیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ آیت 32۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے اچھا مجھے قید خانہ ہے، اور اگر تو ان کا فریب مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ بھائی اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے کو چیلنج کر کر کے اور میرے اوپر دوبارہ آزمائش کریں، تو انہوں نے، اب یہ بتا کون رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں، جب یہ مجھے دوبارہ اگر اسی طرح سے ٹرائی کریں گی اور کریں گی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہاں پر میں ٹھہر کر آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ ایک آدمی اگر بار بار عورتوں کا ڈانس کرنا دیکھتا ہے، یا پرانے زمانے میں طوائفوں کے پاس لوگ جاتے تھے مجرا دیکھنے کے لیے، اب تو مجرا دیکھنے کے لیے طوائفوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں طوائفیں موجود ہیں جو اپنا مجرا خود دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اب جو مرد دیکھتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ اپنے دل میں، بے شک وہ کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں کے دل میں مرض ہے، مرض، یہ جو دلوں میں مرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب پردے کی آیت نازل فرمائی نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے حکم دیا اور مومنوں کی بیویوں کے لیے، کہ جن آدمیوں کے دل میں مرض ہے نا وہ جاگ جائے گا، یعنی نفسانی خواہش جاگ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں جو ایکٹریسز، آرٹسٹ جو ڈراموں میں کام کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈراموں میں کام نہیں کرتی اور فلموں میں کام نہیں کرتی، لیکن جو خطرناک قسم کی ویڈیوز بنا بنا کے پوسٹ کرتی ہیں، طرح طرح کے کپڑے پہن کے، طرح طرح کے جو ہے وہ آ، کیا کہوں گی میں اس کو نائس ورڈز میں، کہ اپنی ادائیں دکھانا، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اتنے خوبصورت ہیں، لوگ ہمیں اتنا پسند کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی ویڈیوز بند ہو جاتی ہیں آنا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنی سٹوریز ہیں جو سچی سٹوریز بتا رہے ہیں یوٹیوب پہ، کچھ چینلز ایسے ہیں جس پہ باقاعدہ وہ اچھی اچھی سچی لا کر کے ناموں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، سب کا بتاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، لیکن ضروری نہیں سارے، جن کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے کہا کہ مرض دلوں میں ہے، یعنی نفسانی خواہشات، بیڈ، ایول، وہ دل میں ہوتا ہے، وہ جاگ گیا اور ان کے پاس طاقت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، وہ ان لڑکیوں کو اٹھوا لیتے ہیں، یا پھر کچھ اور کرتے ہیں، یا پھر کچھ اور کرتے ہیں، اور پھر کچھ اور کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ، میں یہاں پر رک کر یہ بتا رہی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان الفاظ کو مارک کر لیجئے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ تو میں بچ گیا ہوں، مجھے قید خانے میں اللہ پاک ڈلا دیجئے، ورنہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں اور میں جاہلوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ جس نے کوئی بڑے کام کا انسان ارادہ چکر میں آ جائے، گناہ کر بیٹھے۔ آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ آج آپ نے یہ سیکھا صرف قرآن کی آیتوں سے کہ پہلی دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تب انہیں جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا، اس کے بعد جب عزیز کی بیوی نے اپنی دوستوں سے کہا کہ جس کام کی طرف
میں اس کو بلا رہی ہوں، اس نے ایک دفعہ تو پرہیز کر لی، اگر آئندہ میری بات نہیں مانے گا تو جیل بھیج دیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یہاں پر رک کر میں آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال آئے یا نہ آئے، مگر سوال آنا چاہیے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اور اس عورت کا شوہر وہاں پہ کھڑا ہوا مل گیا، اس کے بعد ایک بندے کو اس نے بیچ میں ڈالا، اور اس بندے نے کہا کہ کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے پیچھے سے پھٹا ہے، یہ سب ہو گیا، اور اس بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تم بالکل مطمئن ہو جاؤ، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس عورت سے ڈائریکٹلی کہا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو اور یہ تمہاری ہی خطا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد اس بندے نے اپنی بیوی کو نکال دینا چاہیے تھا نا، محل میں قید کر دینا چاہیے تھا، اصول کیا ہے؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قید میں نہیں ڈالا، لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں بہت سے ایسے منسٹرز، فادرز، مدرز، نیک لوگ اور نا نیک لوگ ایسے ہیں جو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کے آگے سب کچھ صاف صاف ظاہر ہو جانے کے بعد بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بیوی کو طلاق دے دیتا یا بیوی کو قید خانے میں ڈال دیتا تو ایک آدمی جو کہ ایک خاص مقام رکھتا ہے، تو یہ بات باہر بہت اچھالی جاتی اور وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہتا۔ اس وجہ سے آج کے دور میں بھی جو لوگ کرتے ہیں، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے کوئی اور ہو یا کوئی اور ہو، اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں بچانے کے لیے۔ ایون ان کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا ایسا ہے، وہ پہلے بھی کر چکا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، میری بیٹی ایسی ہے ہی ایسی، میں جانتا ہوں، ثابت ہو چکی ہوتی ہیں باتیں۔ یہاں پر اب میں آگے بڑھ رہی ہوں کیونکہ یہی جو ہے نا یہ سارے سوالوں کا جواب ہے اسی کے اندر، یہ میں اس لیے رک کر آپ کو بتا رہی تھی۔ آیت نمبر 24، ان کا مکر ان سے دور کر دیا، اللہ نے دعا قبول کر لی، ان کا مکر ان سے دور کر لیا۔ کیا مکر دور کر دیا؟ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے کا، جو اس عورت نے کہا کہ اگر آئندہ میرا کہنا نہیں مانے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات جب سنی، ان کے کان میں پڑی، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیں، کیونکہ اگر ان کا فریب آپ مجھ سے دور نہیں کریں گے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں، اللہ کی باتیں اللہ جانتے ہیں، ہو تو بہت کچھ سکتا تھا، ضروری نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال کے بچاتے، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو موت آ جاتی، اس عورت کو فالج ہو جاتا اور وہ بستر میں لکوہ میں پڑی ہوتی، پھر وہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکاتی؟ اللہ کی مصلحتیں اللہ جانتے ہیں، آپ کی میری باتیں الگ ہیں، میری مصلحت میں جانتی ہوں، آپ کی مصلحت آپ جانتے ہیں، اور اللہ اپنی حکمتوں کو، مصلحتوں کو جانتا ہے۔ تو جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہے، اللہ ویسا کیوں نہیں کر رہے، ارے بھائی کیا بکواس ہے یہ! اللہ کی ہر بات پر جی ہاں کہنا ہے، سرنڈر کرنا ہے، اللہ کی مصلحتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کرتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے قید خانہ ہی ٹھیک ہے بھائی، یہ مجھے جس کام کی طرف بلا رہی ہیں اس سے اچھا مجھے قید خانہ ہی ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر سے مجھے نہ بچایا تو پھر کیا ہوگا، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کا مکر ان سے دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، انہو هو السمیع العلیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آپ یاسمین شیپا اس آیت نمبر 34 کو لکھ لیں اپنے پاس، کہ جی آپ نے مجھ سے دورہ قرآن کے بعد پھر اس پہ سوال کرنا ہے۔ کیا سوال کرنا ہے کہ ایسے اللہ نے کیا حالات پیدا کیے؟ ٹھیک ہے، آیت نمبر 35۔ پھر ان کو یہ مصلحت معلوم ہوئی مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ کچھ مدت کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید ہو گئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بیان کریں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں خیال کرتے ہیں۔ اوکے، یوسف نے کہا جو کھانا تم کو ملنے والا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آئے گا ہی نہیں، میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں، مطلب خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ میرے اللہ نے مجھے سکھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، بے شک میں ان کا مذہب چھوڑ چکا ہوں، باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، کافرون کا مذہب میں چھوڑ چکا ہوں، میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ یعنی یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب تھے اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے۔ ہماری شان یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، سارے انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ کس بات کا شکر؟ اللہ کے فضل کا شکر ادا کرنے والے زیادہ تر لوگ نہیں ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا آقا اچھے ہیں؟ یعنی یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ اللہ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ یہاں پر آیت میں آپ لوگ ورڈ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیجئے، یا صاحب سجن۔ سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو۔ صاحب، صاحبی، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ کیا تھے؟ کمپینین تھے، تو قید خانے کے ساتھی۔ کیا جدا جدا آقا اچھے ہیں؟ ارباب متفرقون، ارباب رب کی جمع ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یا ایک اللہ جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت بتائی۔ جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے وہ نام ہی نام ہے جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے کسی اس کی کوئی سند نہیں دی۔ سن لو، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کرو، وہی سیدھا اور مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پر حکم، ان الحکم الا للہ، یعنی صرف اللہ ہے جس کا حکم ہے، اور سلطان صرف اللہ ہے، سلطان بادشاہ۔ آیت نمبر 40، یا صاحب السجن، کیا مطلب ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا۔ اے قید خانے کے میرے ساتھی، میرے قید خانے کے ساتھی، تم میں ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے واحد اللہ کی دعوت دی کہ شریک کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تعبیر بتا رہے ہیں۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی پانے والا ہے، اس کے سر کو پرندے کھا جائیں گے، جو تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا،
اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کر دینا، پھر شیطان نے ان کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ یوسف اور چند سال جیل میں رہے۔ جو ہم باتیں بھول جاتے ہیں، کون بھلاتا ہے؟ شیطان، کیونکہ وہ بھلا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یہ جو 2 خواب جیل میں قید خانے میں 2 لوگوں نے سنائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، دونوں کی تعبیر آیت نمبر 41۔ اب 42، اس میں آیت نمبر 42 میں، آیت نمبر 43 میں اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، یعنی وہ دونوں کی تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دی۔ اب بادشاہ کا خواب: میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ہمیں شروع کی آیتوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر تک اس لیے پہنچایا گیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے نہیں جانا پڑتا، خاص علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ویسے پڑھائی لکھائی سیکھیں جا کر کے، وہ الگ بات ہے۔ جو خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ خوابوں کی تعبیر کا کوئی کورس نہیں کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیتوں میں بتا دیا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم ان کو دیا گیا تھا، یعنی ان کو ایکسل کر دیا تھا۔ آیت نمبر 44، اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے جا کر کے ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے، جس طرح ابھی۔ تو اب جو وہ بادشاہ تھا، اب دیکھیں یہاں پر کہا ہے بادشاہ، آیت نمبر 43 میں اس نے یہ خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خیالات ہیں اور ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے۔ وہ بول اٹھا جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا، جو نجات پا گیا تھا قید سے، وہ فوراً بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، ہمیں بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 خشک۔ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں گا تاکہ وہ بھی جان جائیں۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال برابر کھیتی کرتے رہو گے، جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اس کو خوشوں میں رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہے وہ اس کو سب کھائیں گے، پھر تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا، لوگوں کے لیے خوب بارش برسے گی، اس میں رس بھی نچوڑیں گے۔ بس بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ۔ اب اس بندے نے یہ ساری بات جا کے بادشاہ کو بتا دی، تعبیر۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان کے پاس سے گیا تو انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا واقعہ ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو بادشاہ بادشاہ کہا جا رہا ہے اور عزیز کی بیوی کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب بادشاہ اور عزیز یہ دونوں مختلف ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز جو ہے وہ ان کا وزیر تھا،
اب یہاں بادشاہ کے سامنے بتایا گیا نا، معاملہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، عزیز کے سامنے نہیں۔ تو عزیز کی بیوی نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ آیت 52، یوسف نے کہا، میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں پوچھا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے۔ پارہ نمبر 13، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، یعنی میں اپنے آپ کو کوئی پاک صاف نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بلا شبہ میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، یعنی میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے۔ اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ ہے نفس امارہ جو انسان کو برائی سکھاتا ہے۔ آیت نمبر پہ اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں، ریڈ مارک کر لیں، بہت کچھ کر لیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن سے کہ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، اور نفس امارہ الف سے ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص صاحب بناؤں گا۔ پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتماد ہو۔ انک الیوم لدینا مکین امین۔ جو چیزیں زندگی میں حادثات ہوتے ہیں، اور اگر آپ غلط نہیں ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن سے نکالے گا نا، تو آپ کو صرف نکالے گا نہیں، سرخرو بھی کرے گا، عزت بھی دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انا ربی غفور الرحیم۔ آیت نمبر 55، یوسف نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانے پر تعینات کر دیجئے۔ کس پر؟ ملک کے خزانے پر۔ کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہے مومنین اور متقین کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اللہ نے ایک، یہ جو ہے یہ وعدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے وعید۔ ایک وعید جو ہوتی ہے وہ سزا ہوتی ہے، اور وعدہ جو ہوتا ہے بخشش کا، یہ بخشش کا وعدہ ہے۔ جو کوئی بھی متقی ہے اور مومن ہے، تو اس کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آخرت کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہے مومنین اور متقین کے لیے۔ یا تو آپ متقی بن جائیں یا پھر آپ مومن بن جائیں۔ آیت نمبر 58، یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس گئے، یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ باپ شریک بھائی کیوں کہا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ مائیں الگ تھیں۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ میں تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ دھمکی، ڈرانا، اس کے پیچھے وجہ اچھی ہے۔ آیت نمبر 61، وہ کہنے لگے ہم اس کے بارے میں
اس کے والد سے کہیں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے، یعنی اس کو ضرور لے کر آئیں گے۔ یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ غلے کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دینا تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اس کو پہچانیں، شاید کہ پھر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، ابا، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یاد ہے آپ کو سیم الفاظ حضرت یوسف کے لیے کہا تھا کہ اس کو بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا۔ اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین۔ حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے اور ارحم الراحمین بھی اللہ ہے۔ یہ ہے آیتیں۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ انہیں قیمت غلہ واپس کر دی گئی ہے، یعنی غلہ جو خریدنا تھا اس کے جو پیسے ان بھائیوں نے دیے تھے وہ قیمت واپس اس کے اندر رکھی گئی۔ تو کہنے لگے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی وہ بھی واپس کر دی گئی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو ہمیں کتنا یہ سوچے، یہ آیت نمبر 65 کے بارے میں آپ کو اپنے اون ورڈز میں بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہم پیسے دے کے کوئی چیز لیں اور جب گھر آئیں اور وہ بھی ایسی چیز لیں جو اب قحط ہونے کی وجہ سے مل نہیں رہی کہیں اور سے، صرف بادشاہ مصر کا دے رہا ہے، تو کسی اور دکان سے ہم خرید بھی نہیں سکتے، تو جب ہم تھیلا کھولیں اس میں سامان بھی ہو جس کے ہم نے پیسے دیتے اور وہ پیسے بھی کسی نے ہمیں واپس لوٹا دیا ہوں اس بادشاہ نے، تو کتنی زبردست بات ہے، پھر تو ہم اس کی بات ضرور مانیں گے نا۔ یہ میں اپنے اون ورڈز میں بتا، آیت نمبر 65، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا انہیں قیمت غلہ واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہے وہ بھی واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب نگرانی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ غلہ لائیں گے کہ یہ غلہ تھوڑا ہے۔ یعقوب نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی ہیں، آپ سوچئے اگر انبیاء علیہ السلام کو پہلے سے اللہ نے ساری باتیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہی باتیں بتائی ہوتی ہیں جو بتانا چاہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا آرگیو کرتے ہی نہیں، پریشان بھی نہ ہوتے، ان کو پتہ ہوتا کہ کون ہے بادشاہ مصر کا اور کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بتا دیتے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی بتاتے ہیں، جو بتانا نہیں چاہتے وہ نہیں بتاتے۔ آیت نمبر 66، یعقوب نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر عہد نہ کرو کہ اس کو میرے پاس ضرور صحیح سالم لاؤ گے، مگر یہ دوسری بات ہے کہ تم گھیر لیے جاؤ تو پھر مجبوری ہے۔ جب انہوں نے قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جو قول اور اقرار ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے سپرد ہے۔ آیت 67، یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹوں، ایسا نہیں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں سے محبت نہیں تھی، ان سے بھی بہت محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کے بعد بھی ہمیشہ وہ بیٹے اپنے باپ کے ساتھ ہی رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو بہت محبت دی تھی۔ آیت نمبر 67 میں اللہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، میں اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان سے کہا تھا، ان کے باپ کا مقصد اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ پوری کر دی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ What is the meaning of حقیقی بھائی؟ جو کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، اس کو یہاں پر
حقیقی کہا گیا ہے، اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ قالا، کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو جو سلوک ہم تمہارے ساتھ کرتے رہے اس پر افسوس مت کرنا۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والوں، تم تو چور ہو۔ وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ سب کون؟ سارے بھائی۔ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ کون بولا؟ مصر کے لوگ۔ جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں خرابی کرنے نہیں آئے۔ وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ قافلے والے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس ملک میں خرابی کرنے نہیں آئے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ بولے اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ مصر کے جو فوجی تھے، بادشاہ کے لوگ تھے جنہوں نے غلہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ چیز نکلے وہی اس کا بدلہ قرار دیا جائے۔ یہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور قافلے والوں نے کہا کہ جس کے تھیلے سے بھی وہ پیالہ نکلے گا بادشاہ کا، تو وہ بندے ہی، اس بندے کو ہی ہم تمہارے پاس چھوڑ دیں گے، یہی اس کی سزا ہوگی۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چلو سزا انہوں نے خود ہی بتا دی۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے کو دیکھنے سے پہلے دوسروں کے تھیلے کو دیکھنا شروع کیا۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ تھیلے چیک کرنا شروع کیے، پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ سزا تجویز کی تھی نا کہ جس کے تھیلے سے نکلے وہ یہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو اس قانون کے مطابق بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ مگر یہ کہ اللہ کو منظور تھا، ہم جسے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا ہے۔ ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہے۔ پلیز اس کو کوئی نوٹ کر لے۔ آیت نمبر 76، اس جملے کو، اللہ ہم جسے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، درجے بلند کرتے ہیں۔ ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی، اس کا ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے ایک بہت بوڑھے باپ ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے، یہ پیچھے آیت میں سلطان اور ملک، ان دونوں کا مطلب بادشاہ تھے، لیکن یہاں پر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے قالو یا ایہا العزیز، اے عزیز، اس کے ایک بہت بوڑھے باپ ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا ایسی بات سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، پیالہ، اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو پھر ہم بہت ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم دے کر عہد لیا تھا؟ اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں کس قدر قصور کیا تھا،
اپنے آپ کا قصور یاد کریں. تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے نہیں ہلوں گا. یا اللہ اس مشکل کو حل کر دے. جو بڑا تھا اس نے کہا، بھائیوں میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا بھائی، اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور اس نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ اس مشکل کو حل کر دے. اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. حاکمین. آیت نمبر 81. تم واپس اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو ابا آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہے، اور ہم غیب کی باتوں کے تو غیب کی باتوں کے حافظ تو نہیں ہیں ہم. حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والے. غیب کی باتوں کو ہم نہیں جانتے ہیں. تم لوگ جاؤ واپس. وہ جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا، جو ان میں بڑا تھا اس نے کہا کہ تم لوگ واپس والد کے پاس جاؤ، میں تو نہیں آؤں گا بھیا، کیونکہ ہم پہلے بھی یہ حرکتیں کر چکے ہیں. تو اور جا کر کے ابا سے کہو کہ اے ابا، یا ابانا، اے ابا آپ کے صاحبزادے نے چوری کی. ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہوا ہے، یعنی یہ سب کچھ ہمارے سامنے یہ کھلا، اس کے تھیلے میں سے یہ نکلا. آیت نمبر 82. جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے جس قافلے میں شامل ہو کر آئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے، ہم بالکل سچے ہیں. کیونکہ پورے قافلے والوں کے تھیلے چیک ہوئے تھے نا. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں بڑے بھائی کہ اپنے ابا سے یہ کہہ دینا، جانا میں تو نہیں ہلوں گا یہاں سے. اور جو ہے یہ بھی بتا دینا کہ جس قافلے کے ساتھ ہم ٹھہرے تھے اس بستی میں، اس سے پوچھ لیجئے، سب کے سامنے یہی ہوا، اس کے اس میں سے نکلا. 83. 83. جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا بلکہ تم نے یہ بات اپنے دل سے بنا لی ہے، میں تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام تک نہیں ہوگا. یہ والے الفاظ جو ہیں کہ صبر ہی کروں گا، اور یہ بھی کہا کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات بنا لی ہے. اب دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کے جب بھائیوں نے بتایا تھا، بیٹوں نے آ کے بتایا تھا، تب بھی والد نے یہی کہا تھا. اور ابھی بھی والد نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہی جواب دیا. اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ تو جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. یعقوب نے ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور کہنے لگے افسوس. یوسف اور ان کی آنکھیں رنج اور غم سے سفید ہو گئیں اور دل سے گھٹا کرتے تھے. بلائنڈ ہو گئے تھے، غم کر 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 کے روتے تھے تو اس لیے بلائنڈ ہو گئے تھے، سفید ہو گئی. بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا بالکل ہی مر جائیں گے. یعقوب نے کہا کہ میں تو اپنے رنج و غم کا اظہار اپنے اللہ سے کر رہا ہوں، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعقوب نے کہا اے میرے بیٹوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. قرآن میں جب یہ الفاظ آ گئے نا کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ کافر ہیں، تو اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں. آیت نمبر 87 کا ایک ٹکڑا ہے یہ. آیت نمبر 87 کا ایک ٹکڑا، انہو لا یأسُ من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. یعنی مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. بس جب یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے اے عزیز. دیکھیے یہاں پر عزیز کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا تھا، اور جس نے خریدا تھا اس کو بھی عزیز کہا گیا. اس کے لیے ایجپٹ کلچر کو پڑھنا، ایجپٹ کی ہسٹری کو پڑھنا ضروری ہے کہ عزیز ایجپٹ کے لوگ کس کو کہتے تھے اور یہ کیا معاملہ ہے. 88. بس جب یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہم تھوڑا سا نکما سرمایہ لائے ہیں تو آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، ہم کو خیرات دیجئے، اور اللہ خیرات کرنے والے کو جزا دیتا ہے.
یوسف نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جو تم کو کچھ سمجھ نہیں تھی، جب تم کو کچھ سمجھ نہیں تھی، یعنی تم چھوٹے تھے تو تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا؟ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی جو اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ کسی نیک کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے، بے شک۔ آیت 91، وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور بے شک ہم قصوروار تھے۔ وہ بولے بھائی۔ 92، یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، یغفر اللہ لکم، یعنی یہ دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ تم لوگوں کو معاف کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اگر آپ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تم کو معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اب تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی ان کی آنکھیں آ جائیں گی، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو اس کے باپ کہنے لگے اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آتی ہے، یعنی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اس کرتے میں سے، لیکن مجھے بہکاوا نہ کہنا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اس کا مطلب وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ تو اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ 96، بس جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ جھٹ بینا ہو گئے، یعنی بینا ہو گئے مطلب آنکھیں آ گئیں ان کی فوراً۔ کہنے لگے میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے آیتوں میں کیا بتایا، تب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں کیا بتا کے رکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا، ان کو غم ہو رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ، لیکن ان کو ایگزیکٹلی یہ بات نہیں پتا تھی، مگر ان کے دل میں ایک سکون تھا، ایک سکون تھا کہ اللہ پاک نے ضرور کہیں نہ کہیں حفاظت کی ہوگی یا کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں امید۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 97، بیٹوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ دیکھیں کسی کی مغفرت کی دعا کرنا بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ اچھا، یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، بلا شبہ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بیٹوں نے کہا دعا کے لیے تو باپ نے کہا کہ میں دعا کروں گا۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، اب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچے تو جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس، ماں اور باپ۔ اب پوری کہانی میں ماں کا ذکر نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ابویہ، ابویہ میں والدین آتے ہیں، صرف والد نہیں آتے، تو اس لیے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔
اپنے ماں باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا. اگین آیت نمبر 100. ابویہ، اپنے ماں باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا اور سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گرے. اور یوسف نے کہا اے میرے باپ. سجدے میں گرے. اب دیکھیے سجدہ اس وقت بھی ہوتا تھا، اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت شریعت میں منع نہیں تھا، اب حرام ہے کسی کے آگے سجدہ. یوسف آیت نمبر 100. اپنے ماں باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا، سب کے سب یوسف کے سامنے سجدہ میں گرے. اور یوسف نے کہا اے میرے ماں باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا. سبحان اللہ. اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جس وقت کہ اس نے مجھے قید سے نکالا تھا، یہ کہ تم سب کو باہر سے یہاں لایا. اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا. بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کر دیتا ہے. لطیف تدبیر کون سی ہوتی ہے؟ جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اللہ تعالیٰ وہ تدبیر پیدا کر دیتا ہے. بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے. دیکھیے علیم الحکیم آتا ہے ہر جگہ، یعنی علم رکھنا کافی نہیں ہوتا، عالم کا حکمت سے بھرا ہوا ہونا بھی ضروری ہے. اور قرآن کے لیے بھی اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ حکمت بھری کتاب ہے. علم والی کتاب تو ہے مگر حکمت بھری ہے. اور اس حکمت کو ڈھونڈنا، اس میں سے کھنگال کھنگال کے نکالنا، یہ اللہ کی حکمتوں کو جاننے کی بات ہے. تو علیم اور حکیم، یہ کتاب جو ہے یہ علم والی ہے، علم تو دیتی ہے لیکن اس کے اندر حکمتیں چھپی بھی ہیں. اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ حکمت دی ہوگی نا، وہی اس کے اندر سے نکال سکتا ہے، باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 101. اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ عطا فرمایا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے سلطنت کا حصہ عطا فرمایا، مجھے خوابوں کی تعبیر بتانا سکھائی. اللہ نے خود سکھائی. دو چیزیں ہو گئیں، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی میرا کارساز ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. تو مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرمانا. آمین یا رب العالمین آمین. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بتایا، اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کی. کس طرح بیان کی؟ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے. زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے. اگر آپ اپنے لفظوں میں کہنا چاہیں عربی میں، قرآن کی زبان میں، تو آپ کہیں گے فاطر السماوات والارض. یہ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی، فاطر السماوات والارض. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا کارساز ہے تو ہی دنیا میں اور آخرت میں. اس کو آپ عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں کہنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یعنی میرا ولی تو ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو پہلے پکارا رب کو، اس کے بعد اس کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں مینشن کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دو نعمتوں کے بارے میں مینشن کیا. پھر اللہ کی بڑائی بیان کی. کیسے؟ فاطر السماوات والارض. پھر کہا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. تو مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں مارنا. اب دعا مانگی، اب دعا مانگی کہ یا اللہ تو مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک بندوں میں شامل کرنا. دو دعائیں مانگی. ایک دعا کہ اپنی فرما برداری کی حالت میں مجھے موت دینا،
اور دوسری، مجھے نیک بندوں میں شامل فرمانا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان لوگوں نے اپنے اچھا، پھر آیت نمبر 102، یہ قصہ غیب کی باتوں میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ساری، یہ پورا قصہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ غیب کی باتوں میں سے ہے۔ ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یعنی اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو پتا تھا وہ اللہ نے ہی بتایا تھا وحی کے ذریعے، جو نہیں پتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتے تھے تو اللہ نے وحی بھیج کے نہیں بتایا۔ آیت نمبر 102، یہ قصہ غیب کی باتوں میں سے ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اوپر یہ لکھ لیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں، تم اس زمانے میں موجود بھی نہیں تھے جب ان لوگوں نے اپنے ارادوں میں پختگی کر لی تھی اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ یم کرون، مکر، مکر کیا ہوتا ہے؟ دشمنوں کی طرف سے آپ کہیں گے تو سازش، اور اللہ کی طرف کہیں گے تو وہ سازشیں کر رہے تھے۔ اکثر آیت نمبر 103، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، گو آپ اپنے دل میں کتنی ہی خواہش رکھتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا ان آیتوں میں، آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتے ہیں؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ ذکر للعالمین، تمام عالمین کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، آپ کوئی پیسوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 105، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض پہلے بھی بتایا تھا، منہ موڑنا۔ ان میں اکثر جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کا شریک کرتے ہیں۔ کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آ جائے اور چھا جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو کوئی خیر بھی نہ، کوئی خبر بھی نہ ہو؟ ساری آیتیں شروع ہوئی ہیں آیت نمبر 102 سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں اللہ، کہ ان کو ڈر نہیں لگتا اچانک قیامت آ جائے اور ان کو کوئی خبر بھی نہ ہو؟ آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اس طور پر کہ میں دلیل پر قائم ہوں اور میرے تابعین بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے۔ اس آیت کو بڑا بڑا ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بہت بڑی یہ ڈیبیٹ ہے دوسرے فرقوں کی، اہل سنت سے ہٹ کے دوسرے فرقوں کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی۔ قرآن میں اس کو مارک کر کے اپنے پاس ابھی لکھ لیں یا پھر بعد میں لکھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 109، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ نبی بنا کر بھیجے کہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گا، یہ شیخ ویخ جتنے بھی ہیں نا ان کے ایکچولی عقیدے سے ہی خارج ہیں وہ۔ آیت نمبر 109، ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ ایک نظر ڈالتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سبحان اللہ، واو۔ آیت نمبر 109 میں اللہ نے کہا کہ صرف مردوں کو ہی میں نبی بنا کے بھیجا۔ آیت نمبر 10 پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن جب کنفیوز کرنے والی باتیں دورائے قرآن کر کے بتاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی تو وہی آئی تھی، بالکل آئی تھی، فرشتہ آیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پیٹ میں روح پھونکی
جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ان کے پیٹ میں ہوا، یعنی وہ پریگننٹ ہوئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آیت نمبر 110، 109، آیت نمبر 109 سورہ یوسف۔ یہ اپنا فارمولا بنا کے اپنی طرف کہانیاں کرنے کے، اپنے عقیدے کو منوانے کے لیے، اگر آپ سے کوئی دورہ قرآن کرتے ہوئے یا کسی اور طرح کا سبق پڑھاتے ہوئے، قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہوئے کوئی آپ سے یہ کہے، وہ کہتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا ہے کہ ایک بات انجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کے اندر، انجیکشن میں جیسے دوائی ڈال کے جسم میں ڈالی جاتی، ایسے انجیکٹ کر دیتے ہیں ایک جملہ، ایک بات جو ان کے عقیدے کو سپورٹ کرتا ہو۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے عقیدے کو سپورٹ کرتا ہو۔ عقیدہ کیا؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی، کیونکہ ان کی طرف وحی آئی تھی، اور وہ آیتوں سے آپ کو بتا دیں۔ لیکن یہ والی جو آیت ہے اس پہ رکے نہیں، آیت نمبر 109، کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی کہہ رہے ہیں مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے۔ اور آپ کو اگر عربی میں دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، الا رجالن، رجل کا مطلب ہے آدمی، میل، اور رجالن وہ ہے پلورل۔ نوحی کا مطلب ہے ہم نے وہی بھیجی، الیہم ان کی طرف۔ استغفر اللہ، اللہ گمراہی سے، گمراہ لوگوں سے بچا لے۔ آیت نمبر 110، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ جو بات انہوں نے اپنی نصرت کے بارے میں کہی تھی وہ جھوٹ نکلی، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچ۔ نصرت کا مطلب ہے مدد۔ ہم نے جسے چاہا بچا لیا، ہمارا عذاب گناہگار قوم سے ہٹتا نہیں ہے۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ کس کے لیے عبرت ہے؟ سب کے لیے نہیں ہے۔ ان سارے قصوں میں کس کے لیے عبرت ہے؟ اولو الالباب کے لیے۔ یہ قرآن تراشی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر سورہ یوسف ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ، آپ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری آل اولاد کو، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیے، اور ہمیں وہ والا راستہ دکھائیے جو سیدھا راستہ ہے، اور کنفیوژنز جو ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ قرآن پاک اردو میں ترجمہ صرف اور صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ آپ کی ایک ایک بات کو غور کریں، مارک کریں، سمجھیں، سنیں، اور ہم اولو الالباب آپ ہمیں بنا دیجئے کہ ہم آپ کی آیتوں کے ایک ایک حرف پہ ٹھہریں، سمجھیں، سوچیں، اور اس کا، آپ کا پیغام ہم سمجھ پائیں۔ جو ہمیں بھٹکا رہے ہیں ان سے بچا لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں آیت نمبر، یہاں پہ سورہ یوسف جہاں ختم ہوئی ہے اور 111 آیت ہوئی ہے، یہاں پر میں کلاس کو ختم کرتی ہوں، اور 13th پارہ ہے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور کل اسی وقت پر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔